ایک شخص کی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے اور اس کا علاج شہد سے ممکن ہوتا ہے۔ وہ شہد لینے کے لیے اپنے ہمسائے، اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ وہ ہمسایہ کہتا ہے میرے پاس اس وقت نہیں ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ وہ تاجر بہت اچھے انسان ہے، مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے آپ کو شہد ضرور دے دیں گے۔ ضرورت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ قافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا نظر آیا، وہ فوراً اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا کہ جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہیں ان میں سے ایک مٹکا اس بھائی کو دے دیں۔ غلام نے یہ سن کر کہا آقا اگر ایک مٹکا پورا اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا تب پھر دونوں مٹکے انہیں دے دیں۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں سمیت اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند شخص جو ہے ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور دل ہی دل میں بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا یہ شخص کس قدر سخی ہیں۔ میں نے ان سے تھوڑا سا شہد مانگا، انہوں نے مجھے 2 مٹکے دے دیے، مٹکے ہی نہیں بلکہ وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا کہ ایک مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے، پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے جواب دیا آقا جب میں نے یہ کہا کہ ایک پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی دینے کا حکم فرمایا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب میں ڈرا کہ اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ اس پر آقا نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور بھی اچھا ہوتا۔ غلام نے کیا جواب دیا؟ غلام کہہ رہا ہے میں آزادی نہیں چاہتا آقا، اس لیے کہ آپ کو تو مجھ جیسے ہزاروں سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں، میں آپ کی غلامی میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آقا کون تھے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ عثمان غنی ہی تھے جنہوں نے اپنے غلاموں کے دل میں بھی اتنی محبت پیدا کر رکھی تھی۔ وہ غلام بھی وہی تھے جو دیکھتے تھے کہ ہمارے آقا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کس طرح ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ پھر اسی لیے تو قرآن بھی ان کے حق میں کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔